ہو گیا؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہر انسان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اسی طرح ہفتے میں جمعہ کی نماز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور سال میں عید اور بقرعید کی نماز یہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ جو مقیم ہوں ان کے لیے یہ عیدین کی نماز واجب ہے۔ تو عیدین کی نماز جمعہ کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ جمعہ کی نماز زوال کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے، اور جمعہ کی نماز کا خطبہ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جمعہ کی نماز کسی کو نہیں ملی تو پھر اس کے بدلے میں اسے ظہر کی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن عید اور بقرعید کی نماز یہ سال میں 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کا وقت آفتاب طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ بعد سے زوال سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اس کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ اگر یہ نماز عیدین کی نماز، عید کی نماز اگر پہلے دن کوئی نہیں پڑھ سکا یا پورا مجمع نہیں پڑھ سکا تو ایسی صورت میں دوسرے دن تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔ بقرعید کی نماز اگر پہلے دن نہیں پڑھی جا سکی تو دوسرے دن تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، دوسرے دن نہیں پڑھی تو تیسرے دن تک مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ عیدین کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر عیدین کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکا تو بس توبہ اور استغفار کرے، لیکن اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہی وجہ ہے کہ عیدین کی نماز جب کھڑی ہو جائے اور ایک آدمی شریک ہوا نماز کے لیے، اب اگر وضو کرتا ہے تو عیدین کی نماز اسے نہیں ملتی، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز میں شریک ہو جائے، کیونکہ اس کی پھر کوئی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ثنا کے بعد اور قراءت سے پہلے کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد اور رکوع سے پہلے یہ 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ تو اس لیے عیدین کے نماز کے طریقے کو بھی سیکھنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے عام طور پہ لوگ دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں کہ کس طرح لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کس طرح تکبیر کہی جا رہی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ عیدین کی نماز کو بھی آدمی سیکھے اور سیکھ کر پڑھے، تو سیکھ کر پڑھنے میں بات کچھ اور ہوتی ہے، مزہ کچھ اور آتا ہے۔ اس لیے عیدین کی نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے اسے نیت کرنی چاہیے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر بقرعید کی نماز ہے تو اس کی بھی نیت اس طرح کرے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف،
اللہ اکبر۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، مقتدی بھی اور امام بھی۔ ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس طرح کے دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھ لیں۔ پھر عام نمازوں کی طرح تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، آخر میں آمین، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے پھر کوئی سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجدہ عام نمازوں کی طرح کیا جائے گا۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے اور آخر میں آمین کہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھ کے پھر اب رکوع سے پہلے اب 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر 2 تکبیر ہوئی، پھر اللہ اکبر یہ 3 تکبیر ہوئی۔ چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہوگی جس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بس تکبیر کی رکوع کہتے ہوئے رکوع میں آدمی چلا جائے، اور اس طرح پھر دوسری رکعت پوری کی جائے گی۔ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد امام خطبہ پڑھے گا، اور خطبہ کا سننا مقتدی کے لیے واجب ہے۔ اب خطبہ کے بعد یہ نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ، یہ نماز کا طریقہ ہے، تو اسے بھی سیکھنا چاہیے اور سب کو سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پہ سیکھ کر ہر نماز، چاہے عیدین کی نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو یا جنازے کی نماز ہو، سب کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔